بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام کے کثیر صحابہ کرام جناب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین دیگر صحابہ کرام نے فرمایا تب ید وجوہ اہل سنت، قیامت والے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ سارے اہل سنت ہوں گے۔ در المنصور کے علاوہ دیگر تفاسیر کی یا تاریخ کی کتابوں کے اندر باسند روایتیں موجود، اور مولا علی المرتضیٰ نے منبر کوفہ پہ فرمایا کہ میں اہل سنت ہوں۔ کنز المال میں اور شیعہ سنی کتابوں کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ خیر میرا آج یہ موضوع نہیں کہ میں لفظ اہل سنت پر گفتگو کروں، اس پر انشاءاللہ میں الگ سے کبھی گفتگو کروں گا۔ خیر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ کیونکہ ہمارے پیر حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا تھا کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، تو ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف ایک نیا نعرہ یہ ابھی اسی صدی کی پیداوار، وہ کہتے ہیں نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مولا علی نے فرمایا کہ میں علمی کتابی ہوں، یا جناب ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی نے، یا 1,24,000 صحابہ میں کسی نے فرمایا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ یہ نعرہ کسی نے لگایا ہے؟ تو کہتے نہیں یہ تو کسی نے، خیر وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان سے اگر پوچھیں کہ بھئی آپ کا یہ نعرہ کس اللہ کے ولی نے لگایا، کس صدی کی یہ نعرہ کس نے، کہ کوئی آپ کے امام نے لگایا؟ تو کہتے ہیں نہیں بس تم یہ بات ہی نہ کرو، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بس وہ یہ نعرہ لگا دیتے ہیں، اگلے کی بات ہی نہیں سنتے۔ اچھا اب اللہ کے قرآن سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اللہ کی طرف پہلے لوٹاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس نعرے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ اب قرآن سے پوچھئے۔ اچھا آج کی یہ جو میں تفسیر بیان کروں گا نا، یہ آیات پڑھوں گا، یہ اس اصول کے تحت پڑھوں گا کہ جب یہ علمی کتابی بتوں والی آیات داتا صاحب پہ اور خواجہ صاحب پہ اور اللہ کے ولیوں پہ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو یار بتوں والی آیات ہیں جو تم اللہ کے ولیوں پر پڑھ کے ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال کے اور اپنے اندر کے بغض کا تم اظہار کر رہے ہو، یہ تو بتوں والی آیتیں۔ تو کہتے ہیں اگر وہاں پر درباروں پہ تم جاؤ گے، شرک کرو گے تو بتوں والی آیتیں ہم تم پر لگائیں گے، اس کا اطلاق تم پر بھی ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں اب ان آیات کا اطلاق تم پر بھی ہوگا کیونکہ اصول تمہارا ہے۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65۔ اللہ فرماتے ہیں او کتابیو، یہ جو کہتے ہیں نا علمی کتاب، اللہ فرماتا ہے او کتابیو لما تحاجون فی ابراہیم، تم میرے ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کے جو علمی کتابی تھے نا وہ رب کے نبی ابراہیم پر اعتراض کرتے تھے، اور آج کے جو علمی کتابی جیلم کے کارخانے سے پیدا ہوئے وہ اللہ کے نبی امام الانبیاء حبیب اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نبی پاک کو علم غیب، تمہیں کسی نے کہا کوئی نہیں تھا، کوئی یہ شان نہیں ہے سرکار کی، وہ بس بخاری جو لکھا ہے وہ ہے اور کوئی کسی نبی کی شان نہیں۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے کتابی علمی کتابی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 70 میں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہو کتابیو تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ پتہ چلا اس وقت کے جو علمی کتابی تھے نا وہ رب کے قرآن کی آیات کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے تھے، اور آیات کا معنی بڑا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھی اپنی نشانیاں کہا ہے، یعنی وہ رب کے نبیوں کا، اللہ کے قرآن کی آیات کا اور اللہ کے پیاروں کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور آج کے علمی کتابی امام بخاری کے استاد اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ حدیث سنائی تو کہا نہ بخاری میں نہیں لکھا، ہم نے نہیں ماننا۔ اس وقت کے علمی کتابی بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور رب کی سب سے بڑی نشانی ہمارے آقا و مولا ان کی شان کا آج کے علمی کتابی بھی انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کے اندر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو ان کے اندر آپ کو کتنی یکسانیت نظر آئے گی ان کے افعال و اقوال میں۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، او کتابیو تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ ان کو آپ یعنی بتوں والی آیتیں ولیوں پہ کیوں لگاتے ہو؟ اب اللہ کے یہ کتابیوں کو کن الفاظ سے یاد کر رہا ہے؟
اللہ فرماتا ہے یہ کتابی کرتے تھے، اور آج یہ کہتے ہیں میں مسلم علمی کتابی۔ یہ دیکھیں اللہ کا قرآن ان کو کس لفظ سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا امانی اہل الکتاب، سورہ نساء کی آیت نمبر 123 کی جز۔ اللہ فرماتا ہے ان کتابیوں کے لیے کوئی امن نہیں ہوگا، ان کو دو جہانوں میں جوتے پڑیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کتابوں کے لیے کوئی امن نہیں، اور یہ کہتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے علمی کتابیوں کے بارے میں۔ اللہ قرآن میں اب یہ اصول انہی کا ہے کہ یہ بتوں والی آیتیں داتا صاحب پہ اگر لگانا جائز ہو سکتا ہے تو پھر یہ ان اہل کتاب والی آیتیں تم پر لگانا بھی جائز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او کتابیو بندے بن جاؤ، دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو، فرمایا تم غالی ہو اور دین کے اندر تفسیر بالرائے سے غلو کرتے ہو۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ غلو نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 65۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کتابی مان لیتے نا، اگر یہ کتابی مان لیتے اور ڈر جاتے اللہ کے غضب سے، تو اللہ فرماتے ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کاش یہ مان جاتے، داتا صاحب کی مان لیتے، خواجہ صاحب کی مان لیتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے۔ اگر اس وقت کے کتابی رسول اللہ کی مان لیتے، جناب ابو بکر عمر عثمان و علی کی مان لیتے تو بچ جاتے۔ اگر آج کے علمی کتابی داتا صاحب خواجہ صاحب کی مان لے تو بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں ماننا اور چلے گئے، اور پھر فرمایا ولا اب تمہارے لیے امن نہیں ہے، اب انشاءاللہ تمہیں جوتے ہی پڑیں گے دو جہانوں میں۔ اب رب کا قرآن ان علمی کتابی کے لفظ کو کس طرح تعبیر کر رہا ہے۔ اب الہی تو فرماتا ہے کہ علمی کتابی کے لیے ان کو کوئی امن نہیں، یہ غالی ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملانے والے ہیں، تیری آیتوں کے منکر ہیں، اور الہی ان کے لیے کوئی امن نہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو کہتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو یا اللہ یہ ان کو تو جوتے پڑیں گے، اب ہم کن کے پاس جائیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان علمی کتابیوں کا حال تو دو جہانوں میں برا ہوگا۔ تم اہل ذکر کے پاس جایا کرو، تم داتا علی حجویری کے مزار پہ جایا کرو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جایا کرو، مجدد الفسانی شیر ربانی کے پاس جایا کرو۔ ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور علمی کتابی لا امانی اہل الکتاب، ان کے لیے امن نہیں اور ان کو لیے کوئی خوف نہیں، یہ دو جہانوں میں خوش، یہ دو جہانوں میں غم زدہ، ان پر دو جہانوں میں رحمت، ان پر دو جہانوں میں غضب۔ تو یہ جو علمی کتابی والے مومن ہیں ان کو اللہ کا قرآن کس طرح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، کیونکہ ہمارے پیر مولا علی نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، علمی کتابی کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کا حال ہوگا وہ رب کے قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔